تو یہ تقسیم رزق کا مسئلہ ٹھیک ہو جائے تو کیا تمام ضرورت مندوں تک یہ رزق صحیح پہنچ جائے گا؟ کہنا پہنچ جائے گا. کھانے کا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ حل ہو جائے گا. تو کہتے ہیں کہ بڑا جماعت اسلامی میں اس تقسیم رزق کا جو ظلم کا نظام ہے جس کے اوپر یہ سارے کے سارے معاملات خراب چل رہے ہیں، اس ظلم کے نظام کو بدل کر عدل کا نظام لانا چاہتا ہوں. تو جماعت اسلامی اس کی کوشش کر رہی ہے، تو آپ مجھے بیت المال میں بچیں. اس کو بات سمجھ آ گئی؟ آپ کو بھی سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ دوبارہ بتاؤ، دوبارہ غور سے سنا. اس مثال کو بڑی اہم مثال ہے، لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت نہیں. انہوں نے سوال کیا کہ رزق کا مسئلہ ہے یا تقسیم رزق کا مسئلہ ہے؟ وہ کہتے ہیں تقسیم رزق کا مسئلہ ہے، ظلم کا نظام ہے، تقسیم رزق صحیح نہیں ہو رہا. اگر رزق صحیح تقسیم ہو جائے گا تو سارے مسائل حل ہو جائیں گے. کہتے ہیں ہو جائے گے. کہتے ہیں جماعت اسلامی اس ظلم کے نظام کو درست کرنے کے لیے عدل کا نظام لانا چاہتی ہے، جس کے ذریعے سے تقسیم رزق کے مسائل حل ہو جائیں گے. تو آپ جماعت اسلامی کو پڑھتے ہیں. اس نے کو یہ بات سمجھ آ گئی، اس نے پیسے لینے کے بجائے اپنی پاکٹ سے 1000 روپے نکالا اور جماعت اسلامی کے پڑھتے ہیں پیسے جمع کر. بات سمجھ آئی؟ تو یہ آپ لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ بھائی ہم جو ہے وہ ایک بڑے مشن کے لیے، ایک بڑے مقصد کے لیے کام کر رہے ہیں، اور اس کے لیے جو ہے نا ہمیں لوگوں تک پہنچنا ہے، لوگوں کو بتانا ہے، اور اس کے لیے لوگوں کو قائل کرنا ہے. میں اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں انفاق فی سبیل اللہ کو اچھے طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ ولکم سائر المؤمنین. ساتھی جو ہیں وہ درود پاک پڑھ لیں. چند اشعار جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان افضل بیان کرتا ہوں. اے کریم دل ربا بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا. حضرت آمنہ کا دلارا، وہ حلیمہ کی آنکھوں کا تارا، وہ شکستہ دلوں کا سہارا، بے کسوں کی دعا بن کے آیا. تاجداروں نے دی ہے سلامی، بادشاہوں نے کی ہے غلامی، بے مثال اس کا اس میں گرامی، مجتبیٰ مصطفیٰ بن کے آئے. مست ناز عرش بری ہے، گوریاں جس کا فرش زمین ہے، در کا دربار روح امین ہے، سرور انبیاء کے
میں بلا تاخیر پیر سید محمود فاروقی صاحب کو دعوت دینے جا رہا ہوں۔ قبلہ شریف جو ہیں وہ محتم ہیں شیخ العزیز شامیہ حقانیہ سبوتہ سوات کے ناظم التعلیمات ہیں، رابطہ المدارس اسلامی نائب صدر ہیں جمعیت اتحاد امام پاکستان۔ بڑے پائے کے آگے میں یہ بہت شکریہ کہ انہوں نے اپنے مضبوط وقت میں سے ہمارے لیے کچھ وقت نکالا ہے۔ تو ان کا عنوان ہے اللہ کی رضا اور خوشنودی۔ میں بلا تاخیر ان سے درخواست کرتا ہوں بلائیں اور آپ کے سامنے کتاب کریں۔ نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللهم صل على سيدنا مولانا لا حول ولا قوة إلا بالله أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين إلى يوم القيامة. برادران محترم، رمضان المبارک اور 25ویں شب آخری عشرہ ہے، نہایت مبارک، بے انتہا قیمتی، بہت بڑی سعادت کے لمحات ہے، اوقات ہے، ایک ایک سیکنڈ قیمتی ہے۔ لوگ ليلة القدر کے بارے میں پوچھتے ہیں اس کی کیا علامت ہے، کیا نشانی ہے۔ مجھے ایک صاحب دل آدمی کا یہ یاد آیا کہ اے خواجہ چی پرسیز شب قدر نشانی، ہر شب شب قدر است اگر قدر بدانی، ہر شب شب قدر است اگر قدر بدانی۔ قدر کی رات کا کیوں پوچھنا ہے نشانیوں کا؟ ہر رات قدر کی رات ہے، اس کی قدر پہچاننے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اس کے قدردان بن جائیں تو رمضان کا ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر سیکنڈ، یہی وجہ ہے
کہ اس کو پاک وطن کا بہشتی دروازہ نہیں بنایا ہے کہ کسی تاریخ کو آپ نے وہاں سے گزرنا ہے اور پھر کام چلے. یہ آدمی تعین یہ جو متعین نہیں کیا گیا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ کئی رات ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں بس ہو، تربیت مقصود ہے. یہ چھوٹا روزہ بہت بڑے روزے کی تیاری کے لیے. چھوٹے روزے کا مطلب ہے جس کا دورانیہ طلوع فجر سے غروب آفتاب تک ہے، ایک دن چند گھنٹے ہیں، اور پابندیاں بھی کھانا پینا وغیرہ سے روکنا ہے، اپنے آپ کو روکنا ہے. ایک بڑا روزہ جو مرنے تک ہے اور اس کی بہت ساری پابندیاں ہیں، اور یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے اور یہ جائز ہے اور یہ ناجائز ہے. ان تمام محرمات سے اور تمام معصیتوں سے اور تمام گناہوں سے اور ہر قسم کی نافرمانیوں سے اور ہر تابوت کا مقابلہ کسی تابوت کے سامنے سر نہیں جھکانا ہے. اور وہ روزہ دن کو بھی ہے اور رات کو بھی ہے اور غمی میں بھی ہے اور خوشی میں بھی ہے اور غربت میں بھی ہے اور مالداری میں بھی ہے. بلوغ سے لے کر مرتے دم تک ایک لمبا چوڑا بہت بڑا روزہ ہے. اس بڑے روزے کی تیاری کے لیے رمضان کے روزے، اور اس مقصد کے لیے ہے کہ روزہ ایک عجیب عبادت ہے، ایک عجیب و غریب عبادت ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے علاوہ اور کیا چیز ہے. اور یہ صفت جس پیمانے پر روزے کے اندر موجود ہے کسی میں نہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ نہ کرے اگر میں آپ کے سامنے کھانے پینے سے باز رہوں، مگر حقیقت میں میرا روزہ نہ ہو، تو میرے رب کے سوا اور کس کو پتا ہو سکے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رضا کی جو صفت ہے روزہ سے احسن طریقے سے یہ صفت حاصل ہو جائے کہ اللہ کا خوف اتنا ہے، اس درجے کا ہے کہ میں اپنے والدین سے بھی چھپا سکتا ہوں اور اپنا روزہ میں اپنے والدین سے بھی چھپا کے کھا سکتا ہوں، اپنی بیوی سے بھی چھپا کے کھانا کھا سکتا ہوں، اپنے بچوں سے بھی چھپ کے پانی پی سکتا ہوں. مگر رضائے الہی کا اور اللہ تعالیٰ کی نگرانی کا براہ راست نگرانی اور جو قدرتی کیمرے لگے ہوئے ہیں وہ جو خوف ہے، تو یہ خوف الہی رضائے الہی وصف ہے کہ تنہائی میں بھی میں ایک گھونٹ پانی کا حق کے نیچے نہیں ہوتا، شدید بھوک میں اور شدید پیاس میں. اور یہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی صفت ہمارے اندر پیدا کرنے کے لیے پوری زندگی میں روزے کا بہت بڑا عمل ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا آپ ان کو کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت خالص اللہ جو کائنات کا مالک ہے اس کی. میری نماز بلکہ میری تمام بدن عبادت ہے، میری قربانی بلکہ میری تمام مالی عبادت ہے، میری کل زندگی حتیٰ کہ میری موت کا تعلق ہے. حافظ
عماد الدین ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ للعمل المتقبل شرطان، اللہ کے ہاں قبول عمل کے لیے، مقبول عمل کے لیے یا عمل کی قبولیت کے لیے دو شرطیں بنیادی۔ ایک شرط یہ ہے کہ اللہ کے ہاں وہ عمل قابل قبول ہوگا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں، اتباع سنت۔ جو بھی عمل اتباع سنت سے خالی ہے، جتنے بھی نیک جذبے کے ساتھ، جتنے بھی نیک نیتی کے ساتھ، بہت اعلیٰ نیت ہے، بہت اخلاص ہے، بہت بڑے پیمانے کا اخلاص ہے، اللہ کی رضا پیش نظر ہے، مگر کیا چیز نہیں ہے؟ اتباع سنت نہیں ہے، وہ قابل قبول نہیں۔ دوسری شرط کیا ہے؟ دوسری شرط رضائے الہی۔ بہت خوبصورت عمل ہے، سنت کے مطابق ہے، بہت خشوع ہے، بہت خضوع ہے، مکمل اتباع سنت ہے اس میں، مگر اس میں مقصود رضائے الہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی نہیں ہے، اللہ کے یہاں قابل قبول ہے۔ نماز، صدقہ، ذکر، قربانی، جہاد، سخاوت، انفاق، تعلیم دین، دعوت دین، اقامت دین، جہاد، قتال، جہاد میں حتیٰ کہ موت بھی آ جائے، بظاہر شہید بھی ہو جائے، مگر نیت فاسد ہے، نیت میں خرابی ہے، یہ جائے۔ اس وجہ سے میرے بھائی ہو، یہ جو ہم کہتے ہیں اسلامی تحریک کا نصب العین، اسلامی تحریک کا نصب العین کیا ہے؟ دنیا میں اقامت دین، اقامت دین، اور آخرت میں رضائے الہی اور فلاح اخروی۔ یہاں ہم حاکمیت الہی، نظام اسلامی، نظام شریعت، نظام مصطفیٰ، نظام قرآن و سنت، اس کی تنفیذ، اس کا اجرا، غلبہ دین کی جدوجہد، غلبہ دین کی جدوجہد دنیا میں، مگر ہمارے پیش نظر فلاح اخروی ہے، رضائے الہی کا حصول۔ نہ مال غنیمت، نہ کشور کشور، نہ ذاتی کرسی، نہ ذاتی اقتدار، نہ دنیاوی مفاد، نہ ذاتی شہرت، نہ کسی اور چیز کا حصول۔ یعنی اس کام میں اگر ذرہ بھی ذاتی کسی خواہش کا حصہ شامل ہو جائے، کا برباد ہو جائے، ایک ذرہ ہے، اس میں ملاوٹ نہ ہو، ملاوٹ نہ ہو، ملاوٹی کام اللہ کو قابل قبول نہیں۔ بارہا ہم نماز پڑھتے ہیں، مقصود کیا ہو؟ مقصود کیا ہو؟ رضائے الہی۔ ہم روزہ رکھتے ہیں، مقصود کیا ہے؟ آپ ہمارے ساتھ وہ بولے، ناراض نہ ہو، رضائے الہی۔ صدقہ اور انفاق کرتے ہیں، مقصود کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی کی خوشنودی۔ ہم لاکھوں روپیہ خرچ کر کے حرم شریف جاتے ہیں اور وہاں دیوانہ وار
بیت اللہ کے ارد گرد گھومتے ہیں اور پھر سیدنا اسماعیل اور ہاجرہ کی یاد تازہ کر صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتے ہیں اور عرفات اور مزدلفہ اور یہ سب اور منی. مقصود کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا. یہ جو اقامت دین کی جدوجہد ہے، غلبہ دین کے لیے کوششیں ہیں، دعوت دین کے لیے جو کچھ بھی سرگرمیاں ہیں، اور یہ ہمارے بزرگ احباب بیٹے ہیں جن لوگوں نے اپنی زندگی کپائی ہے اور وہ یہاں پر مدفون ایک شخصیت کہ پھانسی کا حکم بھی ہو جاتا ہے، پھانسی کا حکم بھی ہو جاتا ہے اور یہ بھی آتا ہے کہ آپ رحم درخواست کرو آپ کو معافی مل جائے گی. مگر وہ کہتے کہ اگر میری موت کا وقت مقدر ہو اور شہادت کا فیصلہ اللہ نے کیا ہو تو یہ تو میری لیے سعادت کی بات ہے، یہ تو میری زندگی کا آرزو ہے، یہ آرزو پوری ہو جائے. اور یہ نہ ہو تو یہ لوگ الٹے لٹک جائیں گے، مجھے نہیں لٹکا سکتے. ان لوگوں کی زندگی اللہ کی رضا میں گزر گئی، اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا، وقف کر دیا. اور پھر مفکر اسلام کی جانشین ولی وقت جناب میاں طفیل محمد رحمہ اللہ، ان لوگوں کی جو قربانیاں وکالت کو چھوڑ کر، اسٹیٹس کو چھوڑ کر، بڑی ملازمتوں کو چھوڑ کر، دنیا داری کو چھوڑ کر اپنے آپ کو ہم وقت اللہ کی دین کے لیے، دینی جدوجہد کے لیے وقف کرنا پیش نظر کیا تھا میرے بھائیوں، اللہ کو راضی کرنا. بس ہم سے رب راضی ہو گیا، بس یہ ہمارا بیڑا پار ہو گیا، ہمارا کام ہو گیا. شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ کی طرف لوگ ایک بات منسوب کرتے ہیں، کوئی جمال الدین افغانی کی طرف، کوئی کسی اور کی طرف. معلوم ہوتا ہے کہ یہ بہت پرانی بات ہے جو چلی آ رہی ہے. تو ہم نے پہلی مرتبہ یہ فارسی میں سنا تھا کہ دشمن باماچی میں توانت کر، دشمن میرا کیا بگاڑ سکتا ہے، میری آرزو میرے ساتھ، میرا شوق، میری تمنا، مجھے کوئی خوف نہیں دشمن سے، دشمن میرا کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتا. مارا محبوس کو نہ فرصت برائے عبادت مجھے جیل میں ڈالے گی، تفہیم القرآن لکھنے کا موقع مل جائے گا، جیل میں ڈالے گی. کشمول محجوب کا ترجمہ کروں گا، میاں صاحب بن کر گئے ہاں جی، جیل میں ڈالیں گے، عبادت کی فرصت مل جائے گی، عبادت کا وہ موقع مل جائے گا. خلوت تنہائی ہمارا تبعید کو نہ سیاحت مجھے گھر سے نکالیں گی، اپنے وطن سے نکالیں گے، اپنے علاقے سے، مجھے سیاحت کا موقع مل جائے گا. اور کیا کریں گے؟ ہمارا پھر شہادت مجھے قتل کریں گی، مجھے شہادت کا درجہ مل جائے گا. وہی ہما رائفہ شہادت ان سب یہ میری شہادت میں بختی ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کا. سید قطب شہید رحمہ اللہ نے کہا تھا فَإِمَّا إِلَى النَّصْرِ فَوْقَ الْأَنَامِ وَإِمَّا إِلَى اللَّهِ فِي الْخَالِدِينَ. یہ شہادت کا مقام مل جائے گا اور یا اللہ کی رضا حاصل ہو کر دنیا میں کامیابی حاصل ہو جائے. تو بھائیو فلاح اخروی مگر اس کے لیے ذریعہ ہے غلبہ دین کی جدوجہد. اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک چھوٹا سا عمل، میں آگے انشاءاللہ احادیث میں کچھ اچھی خوبصورت باتیں آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ
ایک معمولی عمل پر بھی جب اس کی رضا کے لیے اچھا عمل اس سے راضی ہوتا ہے، مگر یہ کافی نہیں ہے. یہ یعنی حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص ایک نوالا کھاتا ہے، پانی یہ گھونٹ لیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ الحمدللہ، اللہ تعالی سے بھی راضی ہوتا ہے. یہ عمل بھی اللہ کی رضا کا عمل ہے. مگر یہ جو تسبیح ہم پڑھتے ہیں، یہ جو تسبیح و تحمید و تکبیر و تحلیل، استغفار، درود، ذکر، یہ جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں یہ سب رضائے الہی کے اعمال ہیں. مگر یہ اعمال تو فرشتے بھی کرتے تھے، فرشتے نہیں کرتے تھے یہ اعمال. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. آپ کیوں خلیفہ پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ ہمارے اعتراض کا حق نہیں ہے. ہم کون اعتراض کرنے والے؟ استفہام پوچھنا چاہتے ہیں، حکمت معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، وہ فساد کریں گے، وہ خون بہائیں گے. مقصد کیا ہے؟ تسبیح و تحمید تو ہم کرتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا فرمائی تھی عالم والا تعالیٰ، تم نہیں جانتے جو کچھ میں جانتا ہوں. اس کو کسی نے کہا ہے کہ ز خاکی ز نوری سجدنی خواہی، ز نوری سجدنی خواہی، ز خاکی بیش ازاں خواہی. اس نوری مخلوق سے تو سجدہ کرا لینا مقصود تھا، صرف سجدہ کرا لینا، تسبیح و تحمید. مگر اس خاکی مخلوق سے، خاکی مخلوق یہ جو مٹی سے بنی ہوئی مخلوق، اس سے ایک اور بہت بڑا کام لینا مقصود ہے، وہ ہے خلافت. یہ اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے زمین پر. تو ہم اور آپ صرف تحمید و تقدیس پر، استغفار پر، ذکر پر اکتفا نہ کریں. ہم اس چھوٹے روزے پر اکتفا نہ کریں، ہم اس بڑے روزے کی اپنے آپ کو تیار کریں. حاکمیت الہیہ کا قیام، غلبہ دین، نظام اسلامی کی تنفیذ. بخاری کی پہلی حدیث ہے، صحیح بخاری کی مشکات میں بالکل ابتدا میں. کئی مصنفین نے اپنا ایک معمول بنایا کہ کتاب کے آغاز میں حدیث لکھتے ہیں. فاروق اعظم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منبر کے اوپر یہ سنا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی. اعمال متعلق ہے نیتوں کے ساتھ، اعمال مربوط ہے نیتوں کے ساتھ، اعمال وابستہ ہے نیتوں کے ساتھ. اعمال کا تعلق اور وابستگی ہے ان محرکات ارادوں کے ساتھ جو ان اعمال کی پیچھے. اعمال کی پیچھے ایک چیز ہے، اس کا نام ہے محرک. محرک جانتے ہیں؟ محرک باعث، آمادہ کرنے والا، اس عمل پر آمادہ کرنے والا. وہ کیا چیز ہے؟ وہ نیت کیا ہے؟ وہ ارادہ کیا ہے؟ وہ آپ کی پیش نظر کیا ہے؟ وہ غرض کیا ہے؟ وہ مقصد کیا ہے؟ تو عمل کا تعلق اسی کے ساتھ ہے. عمل کی صحت اور فساد کا تعلق ارادے اور نیت کی صحت اور فساد کے ساتھ. نیت اگر صالح ہے، اللہ کی رضا کی نیت ہے اس پر، اور ہر شخص کو ملے گا جس کی اس نے نیت کی. فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله. بطور مثال اس وقت ایک بہت بڑا عمل ہجرت تھا. جہاد ابھی شروع نہیں ہوا ہے، جہاد پر تو پابندی تھی، تمہیں لڑنا نہیں ہے. جہاد مانا قتال، جہاد کی ایک خاص صورت قتال، اس پر تو پابندی تھی. مگر ہجرت سب سے مشکل عمل، سب سے اہم ترین عمل اس وقت کیا؟ ہجرت. تو ہجرت بطور مثال، جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے اپنی نیت اور ارادے میں، تو اجر اور بدلے کے لحاظ سے بھی
اس کی ہجرت اللہ اور رسول کی طرف معتبر ہوگی، اور جس کی ہجرت دنیا کے لیے، دنیا کے مفادات کے لیے، یا بطور مثال کسی خاتون سے نکاح کرنے کے لیے، تو اس کی ہجرت اسی مقصد کے لیے ہے جس مقصد اس نے کی ہے، اجر و ثواب اس پر نہیں ہے۔ ہم اور آپ کیوں جدوجہد کر رہے ہیں؟ اس میں اگر کوئی ملاوٹ آ گئی کام خراب ہو، پھر اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی کوئی امید نہ رکھو۔ اگر اس میں ذرہ بھی کوئی چیز شامل ہو گئی، یہ پولیس رات ہے میرے بھائیو، پولیس رات کے بارے میں تو سنا ہے نا، یہ پولیس رات ہے، اس سے ادھر ادھر ہونا نہیں ہے۔ یہ کام مشکل تو ہے، مگر میں اس موقع پر ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمہ اللہ کا طریقہ آپ کے ساتھ ذکر کروں۔ ڈاکٹر عبدالحی عارفی وہ جدید تعلیم یافتہ تھے، مگر وہ اس لائن پر جب آ گئے، اس نے کہا میں نے اس کے اوپر پریکٹس کیا ہے، مسلسل پریکٹس، ریاضت، ایک مشق کیا ہے کہ ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی رضا کو پیش نظر، ہر کام چھوٹے عمل میں۔ جہاں پر ایک بات یاد رکھیے، ڈاکٹر عبدالحی عارفی والی بات ذہن سے نہ نکلے، آپ نے مجھے یاد دلانی ہے۔ اس سے پہلے ایک بات کرنی ہے، وہ یہ کہ 3 قسم کے اعمال ہیں۔ ایک عمل ہے اس کو ہم کہیں گے معصیت، اس میں اللہ کے رسول کی نافرمانی۔ ایسے اعمال میں کوئی اچھی نیت معتبر نہیں۔ برے اعمال، گناہ کے کام، وہ اچھی نیت سے جائز نہیں ہوتے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ گناہ گناہ ہے، خواہ جتنی بھی نیک نیتی کے ساتھ کرے اس کی اجازت نہیں ہے، اس پر اجر و ثواب نہیں ہے، بلکہ ممکن ہے کہ یہ ایک اور زیادہ پکڑنے کے لیے ایک اور چیز بن جائے، یہ بھی دفعہ شامل ہے۔ اچھا کوئی گناہ بھی کرتا ہے اور مجھے راضی کرنے کے لیے نیک نیت سے کرتا ہے، یہ تو شریعت کا مذاق اڑانا ہے۔ دوسرا عمل ہے وہ ہے خالص، یہاں پر ایک اور بات کی بھی وضاحت، وہ یہ ایک عبادت محضہ ہے، عبادت محضہ، عبادت خالصہ، اس میں دنیا کی کسی چیز کا تصور ہی نہیں ہے۔ مثلا ذکر ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، عمرہ ہے، قربانی ہے، یہ عبادت محضہ ہے، عبادت خالصہ ہے، اس میں کسی بھی چیز کی اولیت۔ روزے میں اگر کوئی شخص کرے نا، میں روزے اس لیے رکھتا ہوں کہ ڈائٹنگ ہو جائے، فاقہ نارا ہو جائے، تاکہ ذرا ڈاکٹر نے یہ کہا ہے، نماز میں ورزش وغیرہ یہ چیز اگر شامل ہو جائے تو نماز بھی گئی، روزہ بھی گیا، سب کچھ کیا، ٹھیک ہے۔ یہ جو ایک عبادت کیا ہے، ہماری پوری زندگی عبادت ہے، ہمارا ایک دوست کے ساتھ ملنا بھی عبادت ہے، ہم اس کی زیارت کے لیے جاتے ہیں کہ ہمارا رب راضی ہو جائے۔ بس سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ ہم کسی دوست سے، کسی مسلمان کے ساتھ مسکرا کر ملتے ہیں، یہ عبادت ہے۔ وَلَوْ أَن تَلْقَىٰ أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلِقٍ، کشادہ پیشانی کے ساتھ کسی مسلمان سے ملو، عبادت ہے۔ اپنی بیوی بچے کے حقوق ہے، والدین کی حقوق ہے، یہ تمام چیزیں۔ اچھا یہ خرید و فروخت ہے، ہمارا پورا معاشی سسٹم ہے، ہمارے تمام معاملات ہیں، ہمارا پورا سیاسی نظام ہے، حکومتی معاملات ہے، ان تمام کاموں میں جب ہم اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے پیش نظر کرتے تو یہ کیا ہے؟ تو یہ عبادات محضہ ہے، عبادات خالصہ ہے۔ عبادت یہی نہیں ہے، اصل عبادت یہ ہے کہ ہم ہر لمحے، ہر لحظے، ہر معاملے میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت۔ تو ایک عبادات محضہ ہے، اس میں کسی اور نیت کا تصور ہے۔ ایک عام قسم کے اعمال ہے جن کو ہم کہتے ہیں مباحات کا دائرہ، کرو
تو گناہ نہیں ہے، نہ کرو تب بھی گناہ نہیں ہے، کرنا نہ کرنا دونوں برابر ہیں۔ ان اعمال میں توجہ کیجئے، ان اعمال میں جو عام قسم کے اعمال ہے، جو نہ ضروری ہے، نہ فرض ہے، نہ حرام ہے، نہ ناجائز ہے، نہ فرض ہے، اس کا کیا ہے؟ اس میں اچھی نیت کرو، اللہ کی رضا کی نیت کرو تو کام عبادت ہے۔ ایک عام کام ہے، عام کام ہے، مگر آپ کی نیت کیا ہے؟ رضائے الہی، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، وہ کام عبادت کرو، اس پر اللہ تعالیٰ کرے۔ اگر ایک عام جائز اور مباح کام میں ایک غلط نیت شامل ہو جائے آپ گناہ گار ہوتے ہیں۔ تو یہ رضائے الہی اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا معاملہ۔ بخاری شریف میں حدیث کتاب الجہاد، یہ بخاری کے اور پہلی جلد ہے، ہمارے ہاں 2 ہی جلدیں ہوتی بخاری، ہم جو مدرسے میں پڑھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعس عبد الدینار وعبد الدرہم وعبد الخمیصہ، یہ کمبل کا بندہ، یہ چادر کا بندہ، یہ اشرفی کا بندہ، یہ دینار کا بندہ، یہ درہم کا بندہ تباہ ہو جائے، غرق ہو جائے، ناکام ہو جائے۔ مفادات کا بندہ، مفادات کا بندہ، یہ مفادات کا اسیر، یہ مفادات کا غلام، یہ مفاد پرست انسان، یہ تباہ ہو جائے، یہ ناکام ہو جائے۔ تعس وانتکس واذا شیک فلن تقش، یہ تباہ ہو جائے، یہ سرنگون ہو جائے، اگر اس کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے وہ بھی اسے نہ نکالے۔ اللہ کے رسول نے، آپ اندازہ کیجئے کہ یہ جو اللہ کی رضا کے علاوہ کوئی اور چیز شامل ہوئی وہ کتنی خطرناک ہے۔ پھر فرمایا کہ ان اعطی رضی وان لم یعط سخط، یہ درہم و دینار کا بندہ ہے، اس کو اگر یہ چیز ملتی ہے خوش، راضی، اگر وہ چیز نہیں ملتی ناراض، یہ ناکام، ذلیل، تباہ۔ دوسری جانب طوبی لعبد آخذ بعنان فرسہ فی سبیل اللہ، اس شخص کی اللہ کی رضا ہے، جنت ہے، ایک طیب اور پاکیزہ زندگی ہے، مبارکباد ہے اس بندے کی، اس نے اپنے گھوڑے کے لگام کو پکڑا ہے اللہ کی راہ میں، اعلاء دین کے لیے، غلبہ دین کے لیے، اقامت دین کے لیے، دین پھیلانے کے لیے۔ اشعث رأسہ مبردا قدماہ، اور اس کام میں اتنا مصروف ہے کہ کبھی اپنے کپڑوں کا خیال بھی نہیں ہے، گرد آلود ہے، کنگھی کا وقت بھی نہیں ملا، سر کے بال بھی بکھرے ہوئے ہیں، اور اتنا کسی چیز سے بے نیاز ہے، ہر چیز سے، اور اتنا اطاعت نظم کا پابند ہے کہ ان کان فی الحراسۃ کان فی الحراسہ وان کان فی الساقۃ کان فی الساقہ، اگر اس کی ڈیوٹی لگائی جاتی ہے حراسہ میں، چوکیداری میں، تو وہاں گیٹ پر کھڑے ہو، وہاں کھڑا ہوتا ہے، وان کان، اور اس کو کہو کہ بالکل فوج کی آخری حصے میں تم نے آنا ہے تو کان فی الساقہ، وہاں چلتا ہے، وہاں ڈیوٹی سے انجام دیتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں گمنام کار، اور گمنام اس طرح بھی ہے کہ اس کا اذن لم یؤذن له، اگر وہ اجازت طلب کرتا ہے اس کو اجازت نہیں، وہ شفاع لم یشفع، کسی کی سفارش کرتے اس کی سفارش بھی قبول بھی نہیں کرتے، تو ایسا شخص، اس کی اللہ تعالیٰ کی رضا کا اعلان ہے، اس کے لیے جنت کی پاکیزہ زندگی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا یہ عمل وہ اللہ تعالیٰ کی رضا پر مبنی ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث، ایک شخص آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا الرجل یقاتل الموت، ایک شخص ہے لڑتا ہے غنیمت کے حصول کی، ایک اور شخص ہے وہ لڑتا ہے تاکہ میرا چرچا ہو لوگ، ایک شخص لڑتا ہے تاکہ لوگ اس کی بہادری کو دیکھیں،
اس کی شجاعت کو دیکھیں. کون ہے اللہ کی راہ میں لڑنے والا؟ کس کو سمجھے گی اللہ کی راہ میں؟ اصل میں من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. جو اس لیے لڑتا ہے، جو اس لیے جدوجہد کرتا ہے کہ اللہ کا دین غالب ہو جائے، یہ فی سبیل اللہ. اللہ کا دین غالب ہو جائے اور اللہ کی رضا پیش نظر فی سبیل اللہ. یہ جو قربانی کے بارے میں قرآن نے کہا ہے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى. اللہ تعالیٰ کو تمہاری ذبح کرتا جانور کا گوشت نہیں پہنچتا، گوشت اور خون نہیں پہنچتا، اللہ کو اس کی کوئی حاجت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو پہنچتا ہے تمہارا اخلاص، تمہارے دل کا حقیقت کا. اللہ تعالیٰ کو تو یہ منظور ہے. قربانی کا گوشت تم خود ہی کھاؤ، ایسا نہ ہوگا تو یہ خود ہی کھاؤ. اور کیا ہے قربانی کی ہے کیوں؟ میں بتا کی ہے کس اور سے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہماری اور تمام مسلمانوں کی ماں، ان سے ایک دفعہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے درخواست کی بذریعہ خط، ایک خط لکھ کر بھیجا وہاں سے شام سے. عمر میری یہاں مدینہ ہے. انہوں نے خط میں لکھا تھا سلام کے بعد کہ مجھے ام المؤمنین آپ نصیحت کیجیے مگر مختصر، زیادہ طویل لمبی نصیحت نہ ہو، مختصر ہے نصیحت. تو ام المؤمنین نے اس کو خط میں وعلیکم السلام کہا اور پھر یہ کہا کہ میں نے سنا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا من التمس رضا اللہ بسخط الناس کفاہ اللہ مؤونۃ الناس. جو لوگوں کو ناراض کر کے، توجہ کیجیے، جو لوگوں کو ناراض کر کے اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ لوگوں کی شر سے اس کو بچائے گا. اللہ اس کے لیے لوگوں کے شر سے کافی ہو جائے. یہ ایک بات. دوسری بات، وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَى النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ وَكَّلَهُ اللَّهُ لِلنَّاسِ. جو لوگوں کو راضی کرنا چاہتا ہے اللہ کو ناراض کر کے، اللہ تعالیٰ اس کو لوگوں کے حوالے کر دے. والسلام. پھر کیا لکھا حضرت عائشہ؟ والسلام. خط ختم، نصیحت ختم. آپ کس کس کو راضی کریں؟ جو والدین کو راضی کر کے رب کو ناراض کرنا چاہتا ہے، جو بیوی کو راضی رکھنے کے لیے والدین کو ناراض کرتا ہے، رب کو ناراض کرتا ہے، جو بچوں کی ناجائز فرمائشوں کے لیے اپنے رب کو ناراض کرتا ہے، جو اپنی نفسی خواہشات کو پورا کرنے، اپنے آپ کو راضی کرنے کے لیے اپنے رب کو ناراض کرتا ہے. میرا نفس خوش ہو جائے، میرا نفس راضی ہو جائے، میری یہ تمنائیں، یہ خواہشات پوری ہو جائے. بہت بڑی بدقسمتی ہے. ابھی اثر میں یہاں پر گفتگو ہو رہی تھی تو اس میں جو وہ ذکر ہوا ریاکار مجاہد کا اور ریاکار عارف کا اور ریاکار سخی کا، کہ پہلے جس کے اوپر آگ کو بھڑکایا جائے، قرآن کو پڑھا ہے، علم دین حاصل کیا ہے اور پھر لوگوں کو پڑھایا ہے، ریاکار ہے، اللہ کی رضا پیش نظر نہیں. گرا دو. مال کمایا اور بڑے پیمانے پر خرچ کرتا رہتا ہے، غریبوں کو دیتے ہیں، وہاں لگا کے وہاں لگا ہوا لگا کے ڈال دو آگے، اس لیے کہ ریاکار اللہ کی رضا کی رہتی. اور نکلا ہے جہاد میں اور لڑتا رہا، مارا گیا، مگر اس کو کے بعد اس کو بھی ڈال دو. کیوں؟ تینوں یہ کہیں گے، تینوں کہ میں تیری رضا کی، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں میں رضا کی نہیں.
تم نے جو کیا ہے جس مقصد کے لیے دنیا میں لوگوں نے کہا ہے، تجھے بھی کہا ہے سرٹیفکیٹ مل گیا، یہ صحیح ہے، تجھے بھی لوگوں نے کہا علامہ ہے، تجھے بھی کہ یہ بہت بڑا مجاہد غازی ہے۔ اس سے اور کیا کہ عالم دین وارث نبی ہے، مگر اللہ کی رضا پیش نظر نہیں ہے، اس کے اوپر جہنم کی آگ ابلتا ہے۔ اس طرح سخی اور اس طرح مجاہد۔ اگر کوئی غلبہ دین کا کام جدوجہد دین کے اسلامی نظام کے نفاذ کی اسلامی تحریک میں ایک شخص کام کرتا ہے، زندگی بسر کرتا ہے، مگر اس کے پیش نظر کوئی اور چیز جی کیا ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمہ اللہ نے جزاک اللہ خیر کہا کہ میں نے اس پر مسلسل وہ کیا، تو نے کیا کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ میں گھر آتا ہوں تو اپنے چھوٹے کسی بچے کو دیکھتا ہوں تو دل میں آتا ہے کہ بچے کو اٹھاؤں، اس کے ساتھ پیار کروں، بچے کو چھوؤں، فطرت ہے نا، شریعت کے بھی حکم ہے، تو روکتا ہوں، نہیں ہاتھ نہیں لگا، چھوڑ، میں نے نیت بنا، کیوں؟ چھوٹا بچہ ہے، پوتا ہے، نواسا ہے، بیٹا ہے، مگر کیوں اٹھاؤں، کیوں پیار کروں؟ تو ذہن بناتا ہوں کہ یہ تو پیغمبر کی سنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بچوں کے ساتھ شفقت کرتے تھے، جھومتے تھے، اٹھاتے تھے، اس سے اللہ راضی ہوتا ہے تو پھر اٹھاتا ہوں، پھر پیار کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اچھا ایک اور عام بات، آپ پانی لاؤ، پانی پینا ہے، اچھا نہیں چھوڑ دو، کیوں پیتا ہوں پانی؟ کھانا کیوں کھاتا ہوں؟ اس لیے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا رزق ہے، اور میں یہ رزق کھاؤں اور یہ پانی پیوں اور میرے بدن میں اور میرے جسم میں قوت پیدا ہو جائے، اس قوت کے ذریعے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں، بندگی کروں، اس نعمت کا، اس رزق کا شکر ادا کروں، اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہوتا ہے۔ آج لے آؤ کھانا، پی آؤ پانی، بس سمجھ آ گئی؟ یہ دو مثالیں بھی کافی اس مقصد کے لیے کہ ہم اگر اس پر پریکٹس کرنا شروع کریں نا ایک ایک چیز پر کہ میں یہ کیوں کرتا ہوں، ایسا مجھے کیوں کرنا چاہیے، تو انشاءاللہ اصل میں یہ امام نووی رحمہ اللہ نے ایک کام کیا ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ کا نام تو آپ نے سنا ہے نا، اس کی مشہور کتاب ہے ریاض الصالحین، تو ریاض الصالحین میں وہ لکھتے ہیں استحضار النیت، بعد میں تجربہ العنوان استحضار النیت، کہ آپ نیت حاضر کر لیں، آپ جو بھی عمل کرتے ہیں اصل روٹین بننے کی وجہ ہماری توجہ ہی نہیں دیتی، روزہ رکھنا ایک روٹین ہے، نماز پڑھنا ایک روٹین کا حصہ بن گیا ہے، توجہ ہی نہیں دیتی، قرآن کی تلاوت روٹین کا حصہ بن گیا ہے، توجہ نہیں دیتی کہ میں کیوں کرتا ہوں۔ ہم ہر کام میں یہ تازہ کرے ذہن میں کہ یہ اللہ کی عبادت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، یہ استحضار نیت کو حاضر کریں، متوجہ کریں۔ عزیزان محترم، جنت کی نعمتوں میں، جنت کی نعمتوں کے برابر کوئی نعمت نہیں ہو سکتی، دنیا کی کوئی نعمت جنت کی نعمت کی کسی چھوٹی نعمت کے برابر نہیں ہو سکتی، کوئی بھی نعمت۔ ایک بہت بڑا مالدار دولت مند شخص تھا دبئی، کل میرا منصورہ میں درس تھا، تو مدد کی تو وہاں پر ایک بات سامنے آ گئی، وہ ایک دوست نے کہا کہ میں دبئی میں تھا تو اس مالدار شیخ کو میں نے کہا کہ آپ کو تو جنت کی ساری نعمتیں دنیا میں ملی، آپ کے پاس کیا کمی ہے؟ بس سمجھا نہیں؟ اس نے کہا یا عبداللہ، اللہ کے بندے، کہاں جنت کی نعمتیں اور کہاں دبئی کی چیزیں، مگر میں ایک اور انداز میں بات کروں گا، وہ ایک روحانی
جنت وہ جگہ ہے جہاں پر آدم علیہ السلام ہم سب کے دادا جان کے ساتھ ملاقات ہو. وہاں پر وہ شخصیت جس نے 950 سال لوگوں کو تبلیغ کی تھی، اس طرح ہستی تھی، حضرت نوح کے ساتھ ملاقات ہوئی. وہاں پر اس شخصیت کے ساتھ جو بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق اور عقل ہے محو تماشائے لگے باغ علی، ابراہیم خلیل اللہ کے ساتھ. جنت ایسی جگہ ہے. جنت وہ جگہ ہے کہ عصا لے کر فرعون کے دربار میں آنے والا وہ آدمی حضرت موسیٰ کلیم اللہ جس کے ساتھ اللہ نے کلام کیا ہے، فرعون بھی ڈرتا تھا جب وہ دربار میں آتے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ ان کی بھوک سے مردہ بھی زندہ ہو گئے. وہ جنت جہاں پر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت وہ جگہ جہاں صدیق اکبر، جنت وہ جگہ جہاں فاروق اعظم، جہاں ذوالنورین، جہاں علی مرتضیٰ، جہاں حسن مرتبہ، جہاں امام الشہداء، جہاں مولانا سید مولانا مودودی رحمہ اللہ، اور جہاں پر یہ صالحین ہوں گے، یہ شہداء. مگر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جنت کی نعمتوں سے افضل کوئی نعمت نہیں، کوئی نعمت نہیں. اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. مگر ایک چیز ہے جو جنت کی تمام نعمتوں سے بہت اونچی نعمت ہے. ابھی توجہ ہے، جنت کی نعمتوں سے بھی اونچی نعمت ہے. حضرت جابر کی روایت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل جنت جب جنت میں جائیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم کوئی اور چیز چاہتے ہو کہ میں دے دوں، مزید اور دے دوں؟ تو اہل جنت کہیں گے کہ ربنا وما فوق ما اعطیتنا، جو کچھ تو نے ہمیں دیے اس سے افضل اور کیا ہے؟ ہمیں تو سب کچھ مل چکا ہے، اور کیا ہے جو ہم چاہیں، اس کی تمنا کرے، اس کی خواہش کرے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بلا کیوں نہیں، میں ایک اور چیز دے دیتا ہوں جو جنت کی نعمتوں سے بڑی نعمت ہے. اللہ اکبر. وہ کیا ہے؟ رضائی، وہ میری رضامندی، میری خوشنودی کا اعلان. کہ رب تبارک و تعالیٰ کا یہ اعلان ہوگا کہ میں تم سے راضی ہوں، کبھی میں ناراض نہیں ہوں. یہ نعمت جنت کی تمام نعمتوں سے افضل نعمت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے، ہم سب کو اللہ تعالی نصیب فرمائے. جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ والوں نے نکالا، دھتکارا، ڈانٹا، وہ طائف چلے گئے. طائف میں وہاں انہوں نے اپنے لبوں کو آپ کے پیچھے لگایا، مار مار کر لہو لہان کر دیا. ایک جگہ بے ہوش ہو کر گر پڑے، ایک باغ میں پناہ لی. مگر وہاں پر ایک جملہ جو آپ نے فرمایا ہے وہ ایمان افروز ہے کہ میں نے مولا مجھے کس کے حوالے کرتا ہے؟ ان لوگوں کے جن میں نہ ترس ہے، نہ خوف ہے، نہ کوئی انسانیت ہے، نہ کوئی اور ہمدردی ہے. کیا حال میرا کر دیا. پھر کیا فرماتے ہیں؟ کہتے میرے رب اگر تو مجھ سے راضی ہے مجھے کوئی پرواہ نہیں، اور میں تجھے راضی کرتا رہوں گا حتیٰ کہ تو مجھ سے راضی ہو. حضرت انس کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی نیت اور ارادہ آخرت کو طلب کرنا، آخرت کی کامیابی، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو دولت مند بنا دے، اس کے دل میں غنا پیدا کر، اس کے دل کو غنی کر دے گا. دل از ہر دو عالم بے نیاز، کہ اس کا دل ہر دو عالم سے بے نیاز کی پرواہ ہو، اس کے متفرق کاموں کو مجتمع کرے گا. اور دنیا اس کے پاس آئے گی، دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آئے گی. جتنے مخاطب مگر جس کی نیت دنیا کی طلب ہو، اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں کے درمیان فقر کو، محتاجی کو رکھ دے گا، اس کے معاملات کو متفرق اور براگندہ کر دے گا، اور اس کو ملے گا دنیا میں سے وہی جو اس کے مقدر ہے.
مقدر سے زیادہ نہیں ملتا، وقت سے پہلے نہیں ملتا۔ اگر آپ مخلوق کو راضی کرنا چاہتے ہیں، یہ کمزوری خود میں بھی بہت کمزور ہوں، تو کبھی کسی شخص کو ناراض نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے؟ وہ بات کرتا ہے نا تو ہم کوئی ایسی بات نہیں کر سکتے تو ناراض ہو جائیں گے، یہ کمزوری کی بات، ورنہ حق بات ہے، صحیح بات ہے، کوئی ناراض۔ دیکھو لوگوں کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، اگر اللہ تعالیٰ تمہاری محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے وہ ڈال دے گا، آپ حق بات کرو جتنی بھی کڑوی ہو۔ اللہ تعالیٰ بندوں کو تم سے ناراض کرنا چاہتا ہے، ناراض ہو جائیں گے، تم 1000 مرتبہ ان کو راضی کرنے کی کوشش کرو، لہذا لوگوں کو راضی کرنا چھوڑ دو، رب تبارک و تعالیٰ کی رضا کی طلب میں لگے رہو۔ یہ جو قرآن کی آیت ہے وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہود و نصارہ آپ سے راضی نہیں ہوں گے تم جب تک ان کے دین کی پیروی نہ کرو۔ تم کہو گے اے عرب کے حکمرانوں، اے عجم کے حکمرانوں، اے منافق حکمرانوں، تم کفار کو راضی کرنا چاہتے، کفار راضی نہیں ہوں گے جب تک تم خود عیسائی یا یہودی نہ بنو۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے کچھ اسباب ہیں۔ ایک تو ہے النیت الصادقہ، ایک سچا جذبہ، ایک عمدہ نیت، اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو پیش نظر رکھنا، قدم بقدم۔ بس یہ ہو کہ یہ اللہ کی رضا کا کام ہے، یہ جو میں کر رہا ہوں یہ اللہ کی رضا کا کام ہے، اگر ایسا ہے تو پھر میں کروں، اگر ایسا نہیں ہے میں نہیں کروں۔ ایک دوسری صفت ہے اللہ کے احکام اور اللہ کے اوامر کی طرف سرعت۔ سرعت جانتے نا، سرعت دوڑ کے جانا، تیزی دکھانا، دلچسپی کرنا، انٹرسٹ لینا۔ اور اس کے لیے خوبصورت مثال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی دور جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بولا ہے قوم کے کچھ افراد کو بھی لے کے جانا ہے، سرداروں کو، 70 سرداروں کو۔ وہاں پر واقعہ کو معلوم ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کی ملاقات کی محبت میں جلدی سے چلے، ان کو پیچھے چھوڑا۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا پوچھا؟ وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ، اے موسیٰ اپنی قوم کو پیچھے چھوڑ کر کیوں جلدی میں ان سے پہلے آئے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ ہم اولائی علی اثری، وہ ابھی میرے پیچھے آ رہے ہیں۔ یہ اگلا جملہ یاد رکھیں، وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ، وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ، میں مولا کریم جلدی میں تیرے پاس آ گیا تاکہ تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو ہم ہر امر میں، ہر کام میں اللہ تعالیٰ کے امور اوامر میں سے اللہ رسول کی اطاعت ہے، یہ دکھائیں، سرعت دکھائیں۔ یہ سرعت تو ہم سے سید منور حسن رحمہ اللہ کا ایک شکوہ ہم سے یہ ہوتا تھا کارکنوں سے، اگر جو خود تو ہر اذان کے وقت وہ مسجد میں ہوتے، اور وہ کہتے تھے کہ ہمارے کارکنوں کا جو تعلق مسجد کے ساتھ ہونا چاہیے نہیں، ہم پہلے پہنچے مسجد، ہمیں پہلے پہنچنا چاہیے مسجد۔ واجب تو نہیں کرم بھی دیتا ہوں، میں جلدی میں تیرے سامنے آ گیا، تیرے پاس آ گیا تاکہ میرے رب تو مجھ سے راضی۔ اپنے آپ کو فروخت کر دینا، اپنے آپ کو قربان کر دینا اللہ کی رضا پر۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مرضات، میرا سب کچھ تیرا، میرے پاس کچھ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں، بلکہ میں کہاں سے آ گیا، میں کہاں سے آ گیا؟
میرا دل میرا ہے، تو سینے کے اندر درد نہ ہوئے، دل میرا ہے، تو پھر میری منہ میں جو زبان ہے یہ میری نہیں ہے۔ اور کسی نے خوب کہا ہے کہ نہ ہو جب دل ہی پہلو میں تو پھر منہ میں زبان کیوں ہو؟ پھر میں کیوں کہہ سکتا ہوں؟ میرے سینے میں دل نہیں ہے، وہ تیرا ہے، تو میری منہ میں زبان کیوں آئے کہ میں یہ پوچھوں کہ کیوں؟ یہ تو میں رب کا جو حکم ہوتا ہے وہی ہوگا۔ یہ ہوتا ہے جان دی ہوئی اسی کی دی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا کرو، سب کچھ اللہ کا ہے، تو پھر ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول پیش نظر ہوگا۔ رضا الہی کے حصول میں ایک اہم چیز یہ ہے کہ ہم سلبی چیزیں، منفی چیزیں وہ اپنی زندگی سے مائنس کریں، باہر کریں۔ یہ تطہیر نفس، اپنے ذہن کو، اپنے دماغ کو، اپنی زندگی کو ہم پاکیزہ بنانے کی فکر کریں، کوشش کریں۔ حضرت یحییٰ ابن زکریا علیہ السلام اور ان کی ملاقات ہو گئی حضرت عیسیٰ ابن مریم میں، یہ ایک دور میں ہے، آپ نے قرآن میں پڑھا ہے۔ تو یحییٰ علیہ السلام نے اس کو کہا کہ مجھے بتا دے کہ اللہ کی رضا کی طرف قریب کرنے والا عمل، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے دور کرنے والا عمل کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو کہا لا تغضب، غصہ مت کرو، غصہ مت کرو، یہ بڑی بات ہے۔ غصہ تمام خرابیوں کی جڑ ہے۔ غصہ کی وجہ سے عقل پر پردہ آ جاتا ہے، اور غصے میں آ کر وہ کام لوگ کرتے ہیں کہ پھر ہمیشہ مرتے دم تک پیچھتا ہے۔ تو جو سلبی صفات ہیں اس کو اپنی زندگی سے نکالنا ہی ضروری ہے رضا الہی کے اصول کی۔ تکبر ہے، حسد ہے، غرور ہے، عجب ہے، خود پسندی ہے، یہ بہت ساری قلبی بیماری۔ یہ جو میں کہتا ہوں، یہ جو انانیت، جس کو کہ انانیت، یہ جو ناک کا مسئلہ لوگ بناتے ہیں، یہ جو ذات کا اور خاندان کا اور قومیت کا اور یہ جو مسئلے بناتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ایک حمیت جاہلیت میں مبتلا ہو کر اقدام کرتے ہیں۔ ایسی سلبی صفات سے اپنے آپ کو پاک و صاف کر دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کی حصول ایک اور اہم چیز ہے شکر النعم البسیطہ، یہ جو چھوٹی چھوٹی نعمت ہے، چھوٹی چھوٹی نعمت، اس میں سے ہر نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، ہر نعمت پر اللہ کا شکر ہے۔ الحمدللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، کتنا خوبصورت جملہ ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے افضل ذکر لا الہ الا اللہ و افضل دعا الحمدللہ، بہترین دعا الحمدللہ دعا ہے۔ کیوں دعا ہے؟ اس لیے کہ یہ شکر ہے، اور شکر کا نتیجہ کیا ہے؟ وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر ادا کرو میں اور شکر، تو یہ ہر نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ اور میں نے اس کی طرف اشارہ کیا تھا دوران گفتگو، اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے راضی ہوتا ہے کہ یہ ایک نوالہ کھاتا ہے، کہتا ہے الحمدللہ، پانی پیتا ہے اور کہتا ہے کہ الحمدللہ۔ ایک اور چیز ہے الرضا بالقریب، ایک چھوٹی چیز پر بھی راضی ہو، چھوٹی چیز پر بھی راضی ہو۔ ایک حکمت کی بات ہے، حکمت کی، یہ ذرا لحاظ رکھیے ایک چیز کا۔ ایک تو یہ جو نعت ہے لوگ پڑھتے ہیں نا، تو اس میں کبھی ایسے جملے ہوتے ہیں، اب تو خوبصورت نعت کو پڑھ رہا تھا ہمارا دوست، مگر میں نے اس میں بھی کچھ محسوس کیا، ٹھیک ہے، نعت میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال یہ بھی کہ آپ کہتے ہیں
تقریر درس دیتے ہیں، ویسے بات کرتے ہیں، یہ اللہ کا کلام ہے یا یہ حدیث پاک ہے یا یہ ویسے اچھا مقولہ ہے، ایک اچھی بات ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اچھی بات ہے مگر آپ رسول اللہ کی طرف نسبت کرو تو گناہگار ہو جاؤ۔ تو یہ ایک اچھی اور حکیمانہ بات ہے، حدیث نہیں ہے کہ خوش قسمت ہے وہ شخص کہ اس کے پاس صبح کا کھانا ہے مگر شام کا کھانا اس کے پاس نہیں ہے، یا شام کا کھانا اس کے پاس موجود ہے مگر صبح کا کھانا اس کے پاس نہیں ہے، مگر وہ ہوا عن اللہ راضٍ، وہ اس حال میں بھی اللہ سے خوش۔ اللہ اکبر۔ یا یہ کہ اللہ اس سے اس حالت پر بھی راضی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ ناشکری نہیں کرتا۔ اللہ کی رضا والدین کی رضا میں، والدین نافرمان ہے اللہ کے، والدین کافر ہے، غیر مسلم بھی ہے، مسلمان ہی نہیں، اللہ کو نہیں، مگر والدین، تو والدین کے حق، اس حق کو تسلیم کرنا ہے، اس کے ساتھ مالی تعاون کرنا ہے، اس کی خدمت کرنا ہے، اس کا ادب کرنا ہے، اس کی عزت کرنی ہے، اس کو وقت دینا ہے، اس کو مال دینا ہے۔ ہاں وہ کہتے ہیں نماز نہ پڑھو، وہ کہتے ہیں قرآن کا انکار، یہ بات نہ مانو۔ یہ شیخ ضیاء الرحمن اعظمی رحمہ اللہ ایک بہت بڑے محدث ہیں، ہندوستان کے، سعودی عرب میں رہتے ہیں، بہت بڑے محدث۔ وہ ہندو تھا، یہ ہندوستان میں۔ اس نے اسکول کے زمانے میں سید مولانا مودودی رحمہ اللہ کا کتابچہ پڑھا، دین حق۔ اس کے دل میں دین اسلام کی محبت آ گئی، سچائی بیٹھ گئی، مگر اس نے اسلام کا اعلان نہیں کیا۔ ابھی وہ انتظار میں تھا، پتہ نہیں کس چیز کے انتظار میں تھا۔ یہ 1953 کی بات ہے، 1953 کی۔ اخبارات میں آیا، ریڈیو پر بھی آیا کہ مولانا سید مولانا مودودی کو پھانسی کا حکم سنایا گیا۔ تو اس نے اس کے بعد فیصلہ کیا کہ اب میں اسلام کا اعلان کرنا ہے کہ یہ اسلام میں جو سچائی ہے، جو شور اور طاقت ہے، جو اخلاص ہے، وہ اتنی زبردست طاقت ہے کہ صرف صحابہ کی بات ہے نہیں، ہے صرف صحابہ کی بات ہے نہیں، آج کے دور میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو اللہ کی رضا میں اپنی جان دے دیتے اور کوئی پرواہ نہیں کہ مجھ سے میرا رب راضی ہو گیا، پھر ان اسلام کا ہوگی، مگر بات میں یہ کرنے والا تھا۔ اس کے والدین کو جب علم ہوا کہ ہمارا بچہ مسلمان ہوا ہے، انہوں نے پہلے نصیحت، پھر پنڈتوں کے حوالے کیا، وہ مختلف چیزیں دم کے وہ کھلاتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ بس میں بسم اللہ کہہ کے کھا لیتا، بسم اللہ کہہ کے کھا لے، کچھ کوئی نقصان نہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں اپنے والدین کو؟ وہ کہتے ہیں ویسے والدین کی رضا میں اللہ کی رضا ہے کہ آپ، میں تمہارا غلام ہوں، ہاں، اور تمہاری ہر خدمت میرا فرض ہے، میری یہ سعادت ہے، تم میرے اسلام میں رکاوٹ نہ بنو، تمہاری جو خدمت ہے میں کروں، مرد دم تک تمہارا غلام رہوں اور ہوں، مگر میرے اسلام میں رکاوٹ۔ سمجھ آئے؟ رضا رب کی رضا، رب کی رضامندی ہے والدین کی رضامندی میں، رب کی ناراضگی ہے والدین کی ناراضگی میں، اور الرضا بقضاء اللہ، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی ہونا۔ اللہ نے آپ کے حق میں جو فیصلہ کیا وہ اچھا کیا، مال کم دیا ہے، بیمار کر دیا ہے، کوئی اور پریشانی ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، آپ کے حق میں یہ بہتر ہوگا، میرے حق میں یہ بہتر ہوگا، اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جائے۔ الاستمرار فی الطاعات، جو بھی نیکیاں ہے ان نیکیوں کو جاری رکھنا، ان پہ جاری رہنا۔ مسواک تو ایک چھوٹا عمل ہے، مگر مطہرۃ للفم، منہ کی صفائی کا، ومرضات للرب، رب کی رضا کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اولیاء اور صالح بندے وہ سارے اعمال کرتے ہیں اور ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا۔
هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. یہ ترتیب ذرا ذہن میں رکھیے، ٹھیک ہے؟ جو میں نے آیا اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اس دین کو تمام باقی ادیان پر غالب کرے. مقصد یہ ہے، نصب یہ ہے، پیش نظر یہ ہے. اس کے لیے طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ کہ ایک صالح جماعت ہو، ایک صالح جماعت ہو اور منظم طریقے سے استقامت دین کے جدوجہد کرے. اس کا نمونہ کیا ہوگا؟ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. آپ وسلم اور آپ کی معیت میں آپ کی تربیت یافتہ صحابہ والذین معه. معیت سے مراد وہ صرف نہیں جو آپ وسلم کے ساتھ اس دور میں موجود تھے. معیت سے نظریات کی معیت مراد. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت، ہم جو جدوجہد کر رہے ہیں رسول اللہ کی قیادت میں کر رہے ہیں. ختم نبوت نبی کی اور آنے والا نہیں ہے. پھر ایسے لوگ جو جدوجہد کرتے ہیں اشداء علی الکفار رحماء بینہم. اور اس کی خوبصورت تشریح مجھ سے کسی نے پوچھا، لاہور کے لوگ بیٹھے ناراض نہ ہوں، اس نے کہا کہ تم میں کراچی سے آیا تھا لاہور. منور حسن صاحب کو کسی نے کہا کہ آپ بھی جا رہے ہیں اور فاروقی صاحب کو بھی لے کے جا رہے ہیں، اس کو تو کم سے کم روکو. انہوں نے کہا کہ مجھے تو نہیں روکا تھا، اس کو روک رہے ہیں. خیر مجھے کسی نے کہا کراچی کو کیسا پڑھا؟ میں نے کہا کہ لوگ زندہ دلانے لاہور کی بات کرتے ہیں، زندہ دلانے کراچی کے لوگ زندہ دل ہے اور لاہور کی بات کرتے ہیں. مگر پھر میں نے سوچا کہ لاہور ہے، یہاں پر سید علی حجویری رحمہ اللہ، یہاں پر مرد مومن علامہ محمد اقبال، اور یہاں پر تحریک اسلامی کے بانی مفکر اسلام مفسر قرآن مولانا سید غلالہ مودودی رحمہ اللہ ہے. یہاں اسلامی تحریک کا مرکز ہے. کچھ تو ہے یہاں، کچھ تو ہے کہ خصوصیت اس شعر کو حاصل ہے. اور علامہ اقبال نے اس آیت کی تشریح کی ہے، اشداء علی الکفار رحماء بینہم. وہ حلق یاراں تو برے شمع کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. اشداء علی الکفار رحماء. اس پوری جدوجہد میں ان کے پیش نظر کیا ہے؟ اس سے پہلے تراہم رکعا سجدا، تم ان کو دیکھو گے رکوع میں اور سجدے. رکوع اور سجدہ سے غافل نہیں ہونا. آج یہ عین لڑائی میں اگر وقت نماز یہ بات کیا کہ وہاں بھی تم قوم حجاز کو دیکھو گے اور وہ عبادت میں نظر آئے رکوع اور سجدہ. اور پیش نظر کیا ہے؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کا فضل اور اللہ کی رضامندی کا حصول. اللہ یہ مقصد اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا حصول. تو ایسے اللہ کی رضا کے طلبگاروں کو یہ کہا جائے گا کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اللہ کی عبادت پر مطمئن جان، اے میرے مطمئن بندے، اللہ کی عبادت پر، اسلامی نظام کی جدوجہد پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اللہ تعالیٰ کی عبادت پر مطمئن جان. النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو واپس جا اپنے رب کی طرف، تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی. ادخلی فی عبادی، میرے سارے بندوں میں شامل ہو جا. وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا. اور آخر میں یہ دعا بھی کروں گا
کہ اللہم زدنا ولا تنقصنا، اے اللہ ہمیں بڑھا دے، ہماری تعداد میں اضافہ فرما دے، ہمیں کم نہ کیجیے، وَأَكْرِمْنَا وَلَا تُهِنَّا، ہمیں معزز بنا دے، ہمیں عزت دے، ہمیں حقیر نہ بنا دے، وَأَعْطِنَا وَلَا تَحْرِمْنَا، ہمیں دے دے، ہمیں دے دے، ہمیں محروم نہ کر، وَآثِرْنَا وَلَا تُؤْثِرْ عَلَيْنَا، ہمیں لوگوں کے سامنے مغلوب نہ کر دے، ہمیں غالب کر دے، ہمیں دوسرے ہمارے دوسروں کو ترجیح نہ دے، ہمیں ترجیح دے۔ اور آخری جملہ دعا کیا ہے؟ وَارْضَ عَنَّا وَأَرْضِنَا، وَارْضَ عَنَّا وَأَرْضِنَا، اللہ تو ہم سے راضی ہو اور ہمیں راضی فرما، اللہ ہم سے راضی ہو ہمیں راضی فرما۔ میری زندگی کا مقصد تیری دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ یہ ہمارے لیے ایک نایاب اپرچونٹی ہے کہ اتنے بڑے عالم ہمارے درمیان موجود ہیں، تو حاضرین جو ہیں اس میں خاص طور پر نوجوانوں کی طرف اشارہ ہے کہ کوئی سوال کرنا چاہیں مفتی صاحب سے تو کر سکتے ہیں۔ سواتی گنجائش سے ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سان توفیق دے، اللہ جی میں اپنے معزز مہمان کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آگے پروگرام کو بڑھاتے ہوئے میں نوجوان ہمارے ساتھ موجود ہے ایان بھائی، تو وہ آئیں گے اور نعت رسول مقبول پیش کریں گے۔ يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة والسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد، أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد، يا رحمة للعالمين يا محمد، يا من حليت حياتنا بالإيمان، يا من بجمالك علمت الإحسان، يا من نورت قلوبنا بالقرآن، يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة والسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد، أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد، يا رحمة للعالمين يا محمد، صلى الله على خاتم الأنبياء محمد